1400 سال گزر گئے ہیں، آج تک بھی ہمارے لوگوں کو نعوذ باللہ یہ غلط فہمی ہے کہ سنت جو ہے نا جو ہم پڑھتے ہیں یہ رسول اللہ کی ہے۔ اللہ کے بندے، سنت مانا طریقہ، یعنی کہ طریقہ رسول اللہ نے بتایا ہے، نماز تو اللہ کی ہے۔ یہ تو نہیں مانا کہ فرض اللہ کے لیے ہے، سنت نبی کے لیے، نفل پیر کے لیے ہے۔ تمام نماز ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی اعلان کر دو کہ میری عبادت، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف اللہ کے لیے۔ تو نماز فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے، نماز سب اللہ کی ہے۔ سنت مانا طریقہ، کہ بھئی اس نماز پڑھنے کا طریقہ ہمیں کس نے سکھلایا؟ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، پھر سنت جو ہے مؤکدہ بھی ہو گئی اور غیر مؤکدہ بھی ہو گئی، حالانکہ باقی ائمہ کے نزدیک یہ تقسیم نہیں ہے، ان کے نزدیک یہ کوئی تقسیم نہیں ہے کہ یہ واجب ہے اور یہ مؤکدہ ہے اور یہ غیر، بس ان کے نزدیک یہ فرض ہے یا سنت ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرض بھی ہے، واجب بھی ہے، اور سنت مؤکدہ بھی ہے اور غیر مؤکدہ بھی ہے۔ مؤکدہ کا معنی کہ جس کی تاکید ہے کہ حضور پاک نے ہمیشہ پڑھی ہے، جیسے ظہر سے پہلے 4 رکعتیں ہیں، بعض روایات میں 2 بھی ہیں، اور مغرب کے بعد کی 2 رکعت ہیں، فجر سے پہلے کی 2 رکعت ہیں، عشاء کے بعد کی 2 رکعت ہیں۔ یہ سنن مؤکدہ، یعنی ان کو ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ سنن غیر مؤکدہ ہیں کہ عصر سے پہلے کوئی 4 رکعت پڑھے یا عشاء سے پہلے 4 رکعت پڑھے، سنت تو ہے لیکن غیر مؤکدہ ہے، کبھی حضور نے پڑھی ہے اور کبھی نہیں پڑھی۔ اور واجب کا معنی کیا ہے؟ جس کا فرض کے بعد درجہ ہے کہ حضور نے کبھی سفر میں بھی نہیں چھوڑے، تو وہ واجب کہلا گیا۔ اور نفل کیا ہے؟ وہ عبادت پر اللہ نے جو خود آپ کو زیادتی کا حکم دے دیا ہے کہ ومن تطوع خیرن، جو نفلی عبادت زیادہ کرے گا اس کے لیے بہتری ہے۔ اور پھر یاد رکھیں یہ بہتری بھی ہمارے لیے ہے کہ قیامت میں جب حساب ہوگا، اگر ہمارے نمازوں میں نقص ہوگا نوافل سے پورا کیا جائے گا، پھر بھی نقص ہوگا تو سنت سے پورا کیا جائے گا، تاکہ ہمارے فرض جو ہے وہ صحیح ادا ہو جائے۔ اور اسی لیے یہ خیال رکھا کریں کہ بعض لوگ جو ہے نا غفلت کرتے ہیں، نفل نہیں پڑھتے، یا بعض لوگ کہتے ہیں یار سنت ہی ہے نا، پڑھتے تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھا تو نہیں پڑھا۔ لیکن اور علماء نے، محدثین نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ من تہاون فی الآداب حرم عن النوافل، جو آدمی ادب آداب دین کا چھوڑے گا وہ نفل سے محروم ہو جائے گا۔ ومن تہاون فی النوافل حرم عن السنت، اور جو نفل میں کوتاہی کرے گا سنت سے بھی محروم ہو جائے گا۔ ومن تہاون فی السنت حرم عن الفرائض، جو سنت پڑھنے میں کوتاہی کرے گا وہ فرض سے بھی محروم ہو جائے گا۔ اب یہ باتیں کون سمجھتا ہے یا کون کرتا ہے؟ اب تو بس گانے بجانے قوالیاں، اسی کا نام بزرگی ہے، اسی کا نام عرس ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یاد رکھو کہ اگر آداب میں کوتاہی کرو گے نفل ختم، نفل میں کرو گے سنت ختم، سنت میں کرو گے تو فرض سے بھی محروم ہو جاؤ۔ جمعہ کی پہلے 4 سنتیں، 2 فرض ہیں، اس کے بعد پھر 4 سنتیں۔ آج کل مشکل یہ ہو گئی ہے میرے بھائی، میرے عزیز، میرے اپنے ساتھی ہیں، نوجوان ہیں، 2 کتابیں پڑھ کے ماشاءاللہ مجتہد بن گئے ہیں۔ وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو نیکی کے عمل کم سے کم کرواؤ،
بھائی جمعہ کی پہلے 4 سنتوں کا نہیں بھائی کوئی 4 سنت نہیں، 2 سنت پڑھ لو بس. جمعہ کے بعد 4 سنتوں کا بعد میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو سنتوں سے جان چھوٹ گئی نا، ایک دن انشاءاللہ فرض ہی چھوٹ جائے. نفل پڑھتے تھے نا، نفل چھوڑو گے سنت سے معروم ہو جاؤ گے. وَمَن تَرَكَ السُّنَّةَ، جو سنت چھوڑے گا حُرِمَ عِقَابًا عَنِ الْفَرَائِضِ، اللہ اس کو فرض سے بھی معروم کر دیتا. بھائی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو عبادت پہ لگاؤ، نہ کہ ان کو ہٹاؤ. اچھا رمضان شریف آئے گا یار 8 تراویح کافی ہیں، 20 پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو حضرت عمر نے ایجاد کی ہے، نبی پاک کا مطلب یعنی نعوذ باللہ حضور کے بعد حضرت عمر نے بدعت شروع کر دی. تم سنت پہ قائم ہو. وہ خدا کا خوف بھی تو کیا کرے. ابھی آگے دن پڑھ رہا تھا، کسی نے کہا کہ جی پگڑی اگر باندھی ہوئی ہے تو مسح کرنے کے لیے پگڑی کے اوپر مسح کر لو. المسح علی الامامۃ، پگڑی پر مسح کرنا. اللہ اس کو ہدایت دے. پتہ نہیں لفظ تو اس نے پڑھ لیا. جہاں یہ باب ہے نا، باب المسح علی الامامۃ سنن نسائی میں، وہ حدیث نہیں پڑھی. حدیث میں ہے ادخل رسول اللہ یدہ من تحت الامامۃ ومسح مکدب راسہ، حضور نے اپنا ہاتھ پگڑی کے نیچے سے داخل کر کے مسح کیا، پگڑی کے اوپر تو نہیں ہے. اچھا ہے یہ بادشاہ لوگ، اللہ ہدایت دے، پگڑی پر مسح کرنا جائز ہے، نماز سر ننگی پڑھنی. اب اس کا کیا کریں؟ دعا کرو اللہ ان کو ہدایت. ان کو شوق تو دین کا ہے لیکن پٹڑی سے اترے ہوئے ہیں. میرا بھائی گزارش یہ ہے، کہتا ہے جی کہ سنن نبی داؤد اور ابن ماجہ کی حدیث کے مطابق اگر فجر کی جماعت کی 2 رکعت سنت جو ہے پہلے وہ آدمی نہ پڑھ سکے، نماز میں مل جائے، تو کہتے ہیں کہ اس کو جماعت کے بعد سنت پڑھنی چاہیے. لیکن ہمارے پاکستانی جو ہے وہ سورج نکلنے تک کے انتظار کرتے رہتے ہیں. اب اگر آپ کو حدیث مبارک پڑھ تو لی ہے آپ نے، میرے خیال میں سمجھی نہیں ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ باقی ائمہ کے نزدیک تو سنت کی قضا ہے ہی نہیں، پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر کیوں پڑھے؟ یہ تو صرف احناف کے لیے ہے کہ چونکہ 2 رکعت فجر میرے سرکار میرے آقا کو زیادہ محبوب تھی کہ خیر من الدنیا وما فیہا، ساری دنیا کی بادشاہی سے بھی مجھے یہ 2 رکعت زیادہ پیاری ہیں. اس لیے علماء احناف کہتے ہیں یار اس کو نہ چھوڑا کرو، اگر رہ بھی گئی ہو تو بعد میں پڑھ. اب اس کے 2 طریقے تھے. ایک طریقہ تو یہ تھا کہ ہم نماز پڑھنے کے فوراً بعد 2 رکعت پڑھ لیں، لیکن دوسری حدیث آ گئی الا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس، فجر کے بعد نماز نہ پڑھو جب تک سورج نہ نکلے. تو آپ جنہوں نے دونوں حدیثوں میں عمل کیا انہیں پہ اعتراض کر رہے ہیں. مشکل ہوتی ہے نا جی، آدمی کیا کرے کہ صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، علماء کی خدمت میں جا کر حدیث پڑھے بھی سمجھے بھی پھر عمل کریں گے. اور پھر احادیث متضاد ہوتی ہیں، متعارض ہوتی ہیں، اس تعارض کو رفع کرنے کے لیے علماء کا کام ہے. بہرحال ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں.